جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ تم واقعی ایک آئیڈیل انسان ہو، چالاک، پھرتیلے اور زندگی سے بھرپور۔ مزید شکریہ، میں نے کہا اور اس کے بعد کار کا رخ میں نے اپنے فلیٹ کی طرف کر لیا تھا۔ شہباز احمد کے بیشتر احسانات میں یہ فلیٹ بھی شامل تھا اور میں نے اسے خصوصی طور پر ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اس کے بارے میں میرے ان چاروں دوستوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ویسے بھی سارے راز کسی کو نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ اب جس پیشے سے میرا تعلق تھا اس کے اہم مسائل میرے سامنے آ چکے تھے اور میں اس کے اسرار و رموز جانتا تھا۔ اس کے علاوہ تجربات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایک لمحہ چوک جائے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ بلکہ اپنی زندگی کا یہ اہم ترین تجربہ مجھے یاد تھا جب اسی لڑکی کی مانی دیکھ نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میری کوٹھی میں پہنچ کر جناب تیمور جمال کو ایک ایسی مصیبت میں گرفتار کر دیا تھا کہ اگر میں زبردست پیمانے پر اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو جناب تیمور صاحب کی ساری عزت خاک میں مل جاتی۔ اس نے مجھے بے ہوش کر کے تیمور جمال صاحب کی تجوری سے ایک اہم راز چرا لیا تھا۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہی لڑکی مجھے اس زندگی میں لانے کا باعث بنی تھی۔ چنانچہ اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فلیٹ کی ڈیکوریشن اس طرح کی تھی کہ اگر کوئی اس فلیٹ کے چپے چپے کی تلاشی لے ڈالے تب بھی اسے ایسی کوئی چیز دستیاب نہ ہو جس سے میری شخصیت منظر عام پر آ جائے، اور اس قسم کے معاملات کے لیے یہ فلیٹ بہترین تھا۔ وہ میرے ساتھ فلیٹ میں داخل ہوئی اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہی لمحات یاد آ گئے۔ بھرطور احتیاط ضروری تھی، اور پھر یہ لڑکی تو 100% پراسرار تھی۔ اس نے مجھے نہ اپنے ان دشمنوں کے بارے میں بتایا تھا جن سے خوفزدہ ہو کر وہ میری پناہ میں آئی تھی، اور نہ ہی مجھے اپنے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی تھی۔ تاہم میں یہ تفصیلات جاننے کا خواہش مند تھا، لیکن اب اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ اپنے فلیٹ کی پرکشش ڈیکوریشن اور اس ڈیکوریشن میں ایک حسین اضافے کو نظر انداز کر دیتا اور دوسرے چکروں میں پڑ جاتا۔ وہ میرا فلیٹ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہاں تم اکیلے رہتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے غور کرنا پڑے گا۔ نہیں، میرا مطلب ہے تمہارے اور اہل خاندان تو ہیں، لیکن میں ان کے درمیان رہنے کا اہل نہیں ہوں۔ وہ کیوں؟ ہر سوال کیوں سے شروع ہوتا ہے، اور اب اس کیوں کا کیا جواب دوں میں؟ تم در حقیقت بہت چالاک ہو، بدلہ لے رہے ہو مجھ سے۔ جس طرح میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو مجھ سے چھپانے کے خواہش مند ہو۔ اصولی طور پر یہ غلط تو نہیں ہے، میں نے کہا، ہے نا؟ وہ ایک محبوبانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہاں کیوں میرے منہ سے نکلنے والا ہے؟ کیا اسے روک دوں؟ میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو ایک مشکل کا شکار ہو کر تمہارے پاس پہنچی، اور میرے لیے یہ مشکل ناگزیر تھی۔ تم بڑی دلچسپی سے پوپو کی تفریحات سے محظوظ ہو رہے تھے، اور تمہاری زندگی میں ایسا کوئی دشمن نہیں ہے، اس لیے تمہارا اپنے آپ کو چھپانا کیا معنی رکھتا ہے؟ بس یہی تو راز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جو وہ دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتا۔ خیر، میں تم کو مجبور نہیں کروں گی، بس ایسے ہی یہ سوال کر لیا تھا۔ حالانکہ اتفاقیہ طور پر تم تک جا پہنچی تھی، تم ہی میرے سامنے آئے تھے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ایسی شخصیت نظر آ جاتی جسے مجھے یہ امید ہوتی کہ وہ میری مدد کرے گی تو میں اسے بھی نظر انداز نہ کرتی، لیکن تم واقعی قریب سے دیکھنے پر بہت دلکش، بہت پراسرار اور بہت عجیب نظر آئے ہو مجھے۔ اس نے کہا، دلکش، پراسرار اور عجیب، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری توجہ اپنی جانب مبذول کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ پھر ہنس پڑی اور چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس فلیٹ میں کسی عورت کا گزر نہیں معلوم ہوتا۔ اب تو ہے، ہاں، اور میں پریشانی کا شکار ہوں۔ وجہ؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہی لباس پہن کر مجھے یہ رات یہاں گزارنا ہوگی؟ اوہو، واقعی بڑی کمی ہے، اور کیونکہ میں اس قسم کے واقعات کا عادی نہیں ہوں، اور مجھے یہ بات بالکل نہیں معلوم تھی کہ ایک حسین خاتون کسی دن اس طرح حالات کا شکار ہو کر اس بدنما سے فلیٹ میں آئیں گی اور انہیں لباس کی ضرورت ہوگی۔ کاش میں یہ کمی پوری کر لیتا، میں نے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ پھر بولی، کمی پوری کی جا سکتی ہے؟ کیسے؟ کیا تمہارے پاس ایک بھی فالتو سلیپنگ سوٹ نہیں ہوگا؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر کوئی فالتو سلیپنگ سوٹ ہوتا تو میں تمہیں قطعی نہ دیتا۔ کیا مطلب؟ فالتو چیزیں ایسے لوگوں کو دی جاتی ہیں جن کی شخصیت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تم جیسی حسین خواتین کو قیمتی سے قیمتی چیز بڑی نیاز مندی سے پیش کی جانی چاہیے، اور کوئی بھی قیمتی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر تم میرا لباس پہننا پسند کرو
تو تمہارے جانے کے بعد میں اس لباس کو بڑی احتیاط سے محفوظ رکھوں گا اور ایک یادگار کے طور پر وہ ہمیشہ میرے لیے باعث کشش رہے گا۔ تمہاری باتوں میں شرارت بھی ہے اور دلکشی بھی، برائے کرم مجھے ایک لباس دے دو، اس نے کہا اور میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے لیے ایک خوبصورت سلیپنگ سوٹ نکالا اور اسے دیتا ہوا بولا، بعض چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں لیکن ڈیئر سائیکی ان کی تقدیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً یہ لباس تمہارے جسم پر ڈھیلا ڈالا ہوگا اور تمہیں اس میں دقت ہوگی، لیکن اب یہ اس لباس کی تقدیر ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ مسکراتی ہوئی ملیکہ غسل خانے کی جانب چلی گئی تھی اور میں صوفے پر دراز ہو کر آنے والے دلکش لمحات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ویسے ذہن میں پیدا ہونے والے تجسس کو نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ پہلے یہ بات نہیں تھی، جب زندگی کے کھلنڈرے دور میں تھا تو کبھی ایسے لمحات پر غور نہیں کیا کرتا تھا اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی تصور ہوتا، ایک حسین اور دلکش تصور۔ لیکن موجودہ حالات میں ہر تصور کی دلکشی کے ساتھ اس کی گہرائیاں بھی ذہن کی گہرائیوں پر اتر آتی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی اور کیا چاہتی ہے؟ حالانکہ مسٹرڈ کلر کی کار میں جو لوگ ہمارا تعاقب کر رہے تھے وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے تھے، اس کے باوجود اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لڑکی میرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ البتہ فلیٹ پر ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا سوائے زندگی کے خطرے کے، اور اس کا جائزہ میں لے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی باتھ روم سے برآمد ہو گئی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی دلکشی میں تو پہلے بھی کوئی کلام نہیں تھا، لیکن میرے اس ڈھیلے ڈالے سلیپنگ سوٹ نے اس کے حسن کو جو نکھار بخشا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ گو اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لڑکی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں خود بھی کافی حد تک محتاط تھا۔ ڈھیلے ڈالے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس لڑکی مجھے اس طرح دیکھتے پا کر مسکرا دی اور بولی، عجیب لگ رہی ہوں نا؟ ہاں، اس سے پہلے اس لباس کو میں نے اتنی گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ یہ کئی بار میرے جسم پر آ چکا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ اسے اس کی صحیح جگہ نہیں ملی تھی۔ کچھ کھلاؤ گے مجھے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بڑی اپنائیت تھی اس کے اس انداز میں، اور زندگی کے لاتعداد تجربات میں یہ ایک انوکھا تجربہ میری زندگی میں ایک انوکھی حیثیت رکھتا تھا۔ عورت کے اندر اگر محبوبیت کے ساتھ ساتھ اپنائیت بھی پیدا ہو جائے تو پھر مرد کے لیے بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں اور اس کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ یہاں اس فلیٹ میں کھانے پینے کی لاتعداد اشیاء موجود تھی، فریج پھلوں وغیرہ سے بھرا ہوا تھا، چنانچہ میں کچن کی جانب بڑھ گیا اور فریج کھول کر اس میں موجود اشیاء کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی مجھے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ گھوم کر دیکھا تو وہ حسینہ موجود تھی، اندر آئی اور کہنے لگی، ہٹو پیچھے۔ کیوں؟ مردوں کو عورتوں کا کام نہیں سنبھالنا چاہیے، فرمائش تو تم نے ہی کی تھی۔ میں مسکرا دیا، ہاں دراصل اجنبی ہونا اس لیے، اس نے کہا اور میں نے اسے جگہ دے دی۔ پھر اس نے کافی کے لیے پانی چڑھا لیا اور اس کے بعد فریج کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ تیمور جمال صاحب نے تو مجھ سے رابطے منقطع ہی کر لیے تھے، اور در حقیقت یہ ایک ظلم تھا۔ ایک گھریلو انسان بننے کے لیے مجھے بھر طور گھر والوں کا سہارا درکار تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے میرے یہ حقوق چھین لیے تھے۔ کچھ غلطیاں میری بھی تھیں، لیکن ان کے نتیجے میں جو سزا مجھے دی گئی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ البتہ اس وقت میں ان کی دی ہوئی سزا کو دعائیں دے رہا تھا، جس نے زندگی میں نئے نئے اور انوکھے رنگ بکھیر دیے تھے۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء تیار کی اور پھر ایک سمت رکھی ہوئی ٹرالی میں سجا کر میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، آئیے، اور میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگی، یہ زندگی در حقیقت بہت دلکش ہے، مگر میں کیا کروں؟ بعض اوقات انسان سے اس کی تمام خواہشات چھین لی جاتی ہیں۔ ایسا کوئی تذکرہ نہ کرو ڈیئر سائیکی جو ذہن میں تجسس پیدا کرے اور اس کے بعد طبیعت میں ازملال پیدا ہو جائے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس شخص سے وہ اتنی اپنائیت محسوس کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر کافی بنانے لگی۔ پھر اس نے کہا، کھاؤ۔ میں نے اس کی اس خواہش پر عمل کیا تھا۔ وہ خود بھی میرے ساتھ خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی، کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ بھی لیتی جا رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈالے سلیپنگ سوٹ میں اس کی دلکشی ناقابل بیان تھی، اور پھر اس طرح اس کی اپنائیت کا اظہار میرے لیے بہت ہی انوکھا تھا۔ چند لمحات کے بعد وہ بولی، کسی سے ہلکا پھلکا تعارف ہو جانا الگ بات ہے، اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی کے اہم ترین رازوں میں شامل کر لینا دوسری بات۔ ہمارا تعارف واقعی بہت ہلکے پھلکے انداز میں ہوا تھا۔ جیسا کہ میں تم سے پہلے کہہ چکی ہوں کہ تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے اس کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتی، لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی داخل ہو گئے ہو میری زندگی میں، لیکن مجھے وقت دینا ہوگا تمہیں سوچنے کے لیے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ بتانا تم پر احسان، بلکہ احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے کہ مجھے سہارا دیا ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے یہ لمحات کچھ آگے بڑھ جائیں۔ ہو سکتا ہے میں تمہارا مزید سہارا لینے پر مجبور ہو جاؤں۔ میری تو ایک الجھن ہے، ایک پریشانی ہے، ایک مجبوری ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن کیا تم بھی اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ یہاں تم فطرت کی بات کہہ سکتی ہو۔ جب تم مجھ پر اعتماد کر لو گی تو میں بھی تمہیں اپنے بارے میں بہت سی تفصیلات بتا دوں گا۔ اس نے خاموشی سے گردن ہلائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، عارضی طور پر ہمارے درمیان یہی رشتہ قائم رہنے دو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کا برا نہیں مانو گے۔ میں نے اب تک اس کا برا نہیں مانا۔ میں نے کہا۔ ہم دونوں اسی قسم کی گفتگو کرتے رہے۔ کافی کا دور ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے لہرانے لگے تھے۔ میں نے اسے کہا، غالباً تمہیں نیند آ رہی ہے۔ ہاں، بس کیا کہا جائے ان معاملات کے بارے میں؟ ہزاروں بار کہا جا چکا ہے۔ نیند اور سولی کا تصور بھی بارہا پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ میں شدید ذہنی انتشار کا شکار ہوں، لیکن آنکھیں بوجھل ہونے لگی ہیں۔ تو پھر تکلف کیوں کر رہی ہو؟ آرام کرو، میں نے کہا، اور وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا، یوں تو ہر کمرہ خوابگاہ بن سکتا ہے، لیکن تم اطمینان سے میری خوابگاہ میں آرام کرو۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گیا۔ مہمان یوں بھی قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ان کی اقسام مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے مہمان بنتے ہیں اور میزبان کے اوپر کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہ میزبان ان کے آرام کا پورا خیال رکھے۔ جو مہمان حادثاتی مہمان ہوتے ہیں، وہ ان کی اخلاقیات پر منحصر ہے کہ وہ صاحب خانہ کو کس حد تک پریشان کرتے ہیں۔ خوابگاہ میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک پُر اخلاق مہمان ہونے کا ثبوت دیا اور کسی بھی طور یہ پسند نہ کیا کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف ہو۔ چنانچہ میں نے بھی شانے ہلا دیے۔ ظاہر ہے اب میں بھی اتنا با اخلاق نہیں تھا۔ تکلفاتی پیشکش دیگر چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ بھی بہت سے سوالات کار فرما ہوتے ہیں، اور ان سوالات کا صحیح جواب رضامندی ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی اخلاقی برتری قبول کر لی، اور اس قسم کے پرخلوص مہمانوں کو ہر اس چیز کی اجازت ہوتی ہے جو ان کے لیے پسندیدہ ہو، بلکہ اگر سماج اجازت دے تو اپنے گھر کے دروازوں پر ایک بورڈ آویزاں کر دیا جائے کہ با اخلاق مہمانوں کے لیے یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور انہیں حق حاصل ہے کہ وہ آئیں، اپنی پسند سے وقت گزاریں اور اس کے بعد بغیر بتائے ہوئے چلے جائیں۔ شرط یہ ہے کہ مہمانوں کا معیار پر پورا اترنا ضروری ہے۔ زمانہ قدیم میں شہنشاہوں، بادشاہوں یا شہزادوں یا شہزادیوں کو صبح کی آمد کا پیغام دینے کے لیے کنیزیں برپ بجاتی تھیں اور صبح کے نغمے گایا کرتی تھیں۔ چڑیوں کی حسین آوازوں کا خصوصی انتظام کیا جاتا تھا۔ تب شہزادگانے عالی آنکھیں کھولتے تھے اور اس کے بعد ان کی صبح اور روزمرہ زندگی کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ وقت تو زمانہ جدید کو نصیب ہے، لیکن خصوصی طور پر جو انتظامات ہو سکتے تھے وہ ہر ذی روح کے لیے ہیں۔ سورج کی وہ کرنیں جو کہیں نہ کہیں سے اپنی آمد کا راستہ بنا لیتی ہیں، میری خوابگاہ کے اس بستر تک بھی پہنچ گئیں اور کچھ ایسی ہلچل مچائی انہوں نے کہ جاگنا ہی پڑا۔ نیند ساری کہانیاں ذہن سے محو کر دیتی ہے، اور صبح جاگنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رات کی کہانیاں ذہن میں دہرائی جائیں، لیکن بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود یاد آ جاتی ہیں اور پوری آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے نزدیک دیکھا اور بستر میں چند شکنوں کے علاوہ اور کچھ نہ پایا۔ ان شکنوں میں رات کی کہانی تلاش کرنے لگا اور پھر پورے کمرے کا جائزہ لے کر کرسی سے اٹھ گیا۔ حالات وہی تھے جو ایک بار مجھے پہلے ایک عظیم حادثے سے دوچار کر چکے تھے، لیکن ان حالات میں ایک دلکش شخصیت شامل تھی جس کا نام روبیلا تھا، اور بعد میں روبیلا کا جو حشر ہوا تھا وہ آپ سے بھی پوشیدہ نہ ہوگا۔ لیکن یہ لڑکی کیا کر گئی؟ میں چند لمحات سوچتا رہا۔ بظاہر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کے لیے مجھے تشویش ہوتی۔ اب یہاں نہ کوئی ایسی تجوری تھی جس میں کوئی سرکاری راز پوشیدہ ہو، اور نہ ہی اس قسم کا سامان جس کے چوری ہو جانے سے مجھے کوئی افسوس ہو۔ لیکن اس حسین رات کا اختتام تو اتنا قیمتی تھا کہ کوئی بھی شے اس کے مقابلے میں دی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کچن میں ہو اور میں خواہ غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ رات اس نے جس طرح عورت ہونے کا ثبوت دیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت بھی اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی ہو۔ میں چائے یا کافی کی سوندھی خوشبو کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ کوئی آہٹ نہیں سنائی دے رہی تھی۔ کچن میں جھانکا اور اس کے بعد دوسرے کمروں کی تلاشی لینے لگا، پھر آخر میں دروازے پر پہنچا اور دروازہ اندر سے کھلا ہوا ملا۔ ایسے کھلے دروازے بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں، چنانچہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ جا چکی ہے۔ لیکن کیا میرے دیے ہوئے سلیپنگ سوٹ میں؟ یہ ایک احمقانہ سوچ تھی۔ تاہم میں اس غسل خانے کی جانب چل پڑا جہاں وہ رات کو اپنے کپڑے لٹکا آئی تھی اور وہاں سے سلیپنگ سوٹ پہن کر برآمد ہوئی تھی۔ غسل خانے میں داخل ہوا تو مجھے اپنا سلیپنگ سوٹ لٹکا ہوا نظر آیا اور میں گردن جھٹک کر واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ وہ یقینی طور پر جا چکی تھی۔ باتھ روم کے ٹب کے ایک گوشے سے مجھے کوئی رنگین چیز جھلکتی ہوئی نظر آئی تو میں رک گیا۔ ٹب کا یہ حصہ وہ تھا جس کے پاس کپڑے لٹکانے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔
میں نے اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ اس کا چھوٹا سا پرس تھا جسے میں نے اس کے پاس رات کو بھی دیکھا تھا۔ پرس باتھ روم کے اس ٹب کی آڑ میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی سے یہ پرس اٹھا لیا۔ صورتحال کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اس جگہ کپڑے ٹانگے تھے اور پرس بھی انہی کپڑوں میں رہنے دیا۔ پھر وہ برق رفتاری سے لباس پہن کر یہاں سے چلی گئی اور پرس یہیں گرا رہ گیا۔ میں نے پرس سنبھالا اور واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ یہاں بیٹھ کر میں نے پرس کا جائزہ لیا۔ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ پرس کسی خاص وجہ سے یہاں چھوڑا گیا ہے یا پھر واقعی یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، لیکن چند ہی لمحات کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ پرس جان بوجھ کر یہاں نہیں چھوڑا گیا بلکہ وہ خود دھوکہ کھا گئی ہے، چونکہ پرس میں ہزار کے نوٹ، کچھ سو کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ انتہائی قیمتی ہے، غالباً پلاٹینیم کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک لپسٹک تھی، 4-5 کارڈ پڑے ہوئے تھے جو ایک ہی نام کے تھے۔ یہ تمام چیزیں اس پرس میں موجود تھیں۔ ایک ہیئر کلپ بھی دستیاب ہوا تھا۔ ان قیمتی اشیاء کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ انہیں جان بوجھ کر نہیں چھوڑا گیا۔ میرے لیے سب سے زیادہ قابل توجہ وہ کارڈ تھے جن کی تعداد 4-5 تھی۔ میں نے ان کارڈز کو سامنے رکھا اور ان پر لکھی ہوئی تحریریں پڑھنے لگا۔ کارڈ پر آذر ناصری کا نام تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا رہائشی پتہ۔ البتہ اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں تھی کہ یہ آذر ناصری ہیں کیا چیز۔ چونکہ تمام کارڈ ایک ہی جیسے تھے اس لیے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کا دیا ہوا کارڈ نہیں تھا بلکہ لڑکی سے اس نام کا کوئی خاص تعلق ہے۔ ویسے یہ نام کسی مرد ہی کا ہو سکتا تھا۔ یہ ذرا الجھاوے والی بات ہو گئی تھی۔ بھر طور اس پتے کو ذہن میں رکھ کر میں نے آئندہ کے بارے میں سوچا۔ یوں تو اس لڑکی کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا کیونکہ بیچاری مجھ سے کچھ بھی نہ لے گئی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں میں نے اس کی جو تھوڑی بہت مدد کی تھی اس کا مجھے بھرپور معاوضہ وصول ہو گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو پرس میں تھیں میرے لیے کسی طور باعث توجہ نہیں تھی، بلکہ میری خواہش تھی کہ میں یہ اسے واپس کر دوں۔ اگر وہ مجھے بتا کر بھی جانا چاہتی تو شاید میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنتا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے زیادہ میں خود بھی اس کا قرب کیسے حاصل کر سکتا تھا۔ لڑکی کے لیے میرے دل میں کوئی برائی پیدا نہ ہوئی سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے چلی گئی اور میرے پاس سے کچھ بھی نہ لے گئی۔ فلیٹ کا ایک جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے روبیلا کی طرح کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جو میرے لیے باعث دقت ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی تبدیلیاں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چنانچہ آج صبح کا ناشتہ خود ہی اپنے فلیٹ پر بنایا۔ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف آفتاب کمال تھا۔ ہیلو چیف، کیا ہو رہا ہے؟ ناشتہ ہو رہا ہے، تم چاہو تو اس ناشتے میں شریک ہو سکتے ہو۔ سوری سر، ایسی کوئی ترکیب میرے علم میں نہیں ہے کہ میں بذریعہ ٹیلی فون ناشتہ کر سکوں۔ آفتاب کمال نے پرمزہ انداز میں کہا، پھر بولا، میرے لیے کوئی خاص حکم تو نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے لیے تمام احکامات منسوخ کر دیے گئے ہیں اور تمہیں مکمل اجازت ہے کہ تم اپنے طور پر جو چاہو کرو۔ بہت بہتر۔ اس کا مقصد ہے کہ میں آپ کے طلب کرنے سے پہلے آپ کو ڈسٹرب نہ کروں۔ نہیں، اگر کوئی اہم ہی مسئلہ ہو اور میں تمہیں دستیاب ہو جاؤں تو تم مجھے ڈسٹرب کر سکتے ہو۔ اوکے سر، تھینک یو ویری مچ، آفتاب کمال نے کہا اور اس کے بعد ٹیلی فون بند کر دیا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور نیچے آ کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی کا بھی میں نے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ پرس میں نے اپنے پاس ہی محفوظ کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس پتے میں میں ٹرائی کروں گا اور اگر وہ مل گئی تو اسے یہ پرس واپس کر دوں گا۔ ویسے آذر ناصری کا نام میرے لیے نیا تھا۔ اب یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ ہر نام بہت ہی جانا پہچانا ہو اور آفتاب کمال یعنی مسٹر انسائکلوپیڈیا کو اس کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہوں۔ پہلے اپنے ان دوستوں کا جائزہ لینا تھا جو آج کل میرے ساتھ مصروف تھے اور جن سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کافی وقت گزاروں گا۔ چنانچہ پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چاروں وہیں موجود تھے جہاں ہماری اس قسم کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ مجھے دیکھ کر چاروں نے منہ بنا لیے اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں بھائی، خیریت؟ کیا بات؟ یہ غلط ہے، توفیق نے غصہ تانتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، میں نے کبھی تمہاری کسی غلطی پر تمہیں ٹوکا ہے؟ تم ہمیں وقت دے چکے ہو، مان لیا، لیکن کیا خیال ہے، کیا اس کی جگہ تم میں سے کوئی پر کر سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ہمارے درمیان بہت پہلے کچھ معاہدے ہوئے تھے، کیا تم وہ معاہدے بھولے جا رہے ہو؟ چاروں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی اور پھر اعجاز نے کہا، بات تو بالکل درست ہے، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا رہا؟ جو رہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی، ہم لوگوں کا تو اس کے بعد دل ہی نہ لگا۔ کیوں؟ بس تمہارے بارے میں سوچتے رہے اور گھر واپس آ گئے۔ اپنے بارے میں سوچا کرو، میرے بارے میں سوچ کر تمہیں کبھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ان لوگوں کو منا لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کافی وقت ان کے ساتھ گزارا، آج رات کا پروگرام طے کیا اور اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ آذر ناصری کو آج ہی ٹرائی کر لینا تھا۔ وہ کوٹھی جس کا پتہ اس کارڈ میں دیا گیا تھا بہت ہی خوبصورت تھی
اور بلا شبہ اسے ایک معیاری کوٹھی کہا جا سکتا تھا۔ میں کوٹھی کے صدر گیٹ پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور میرے قریب آ گیا۔ جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ مس ناصری، میں نے جواب دیا اور چوکیدار مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کا کارڈ ہے صاحب؟ نہیں، کارڈ نہیں ہے۔ مس ناصری سے کہو کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے، وہ مجھے ضرور طلب کر لیں گی۔ چوکیدار نے پورا گیٹ کھول دیا اور میں گاڑی کو اندر لیتا چلا گیا۔ پورچ میں گاڑی روکی تو چوکیدار میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا، معاف کرنا صاحب، آپ کو ادھر ہی ٹھہرنا ہوگا، ابھی میں اطلاع دے دوں، اس کے بعد ڈرائنگ روم کھولوں گا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار واپس آیا اور اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بلا لیا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ یہ ایک تکا مارا تھا میں نے مس ناصری کے نام کا، لیکن بہر طور کچھ نہ کچھ تعلق تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر ایک شاندار شخصیت اندر داخل ہو گئی۔ دراز قامت، فرنچ کٹ، بوری داڑھی والا یہ شخص دیکھنے میں بہت ایکٹیو معلوم ہوتا تھا۔ حالانکہ عمر اچھی خاصی تھی، لیکن جسمانی طور پر بہت ہی فٹ شخصیت تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، جی فرمائیے، میرے خیال میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کیا آپ مسٹر ناصر آذری ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، میرا نام آذر ناصری ہے۔ جی ہاں وہی، جو لوگ صحیح نام بھول جائیں ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ جی وہ مس ناصری نے مجھے طلب کیا تھا۔ مس ناصری نے؟ آذر ناصر نے متحیرانہ انداز میں کہا، جی افسوس یہاں اس پوری کوٹھی میں کوئی مس نہیں ہے، جتنی خواتین یہاں ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان سے ملا سکتا ہوں۔ جی مجھے تعجب ہے، مس ناصری نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ کب بتایا تھا آپ کو یہ؟ جی یہ کارڈ بھی دیا تھا مجھے۔ میں نے کارڈ نکال کر آذر ناصری کے حوالے کر دیا اور آذر ناصری کارڈ دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ کارڈ میرا ہی ہے، لیکن جس نے تمہیں دیا ہے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ عزیزم میں غیر شادی شدہ ہوں اور شادی جیسے جھنجٹ میں نہیں پڑا۔ اگر اس کے بغیر کوئی مس ناصری پیدا ہو سکتی ہے تو برائے کرم مجھے ذرا اس کے بارے میں تفصیلات بتا دو۔ جی نہیں، ظاہر ہے یہ ناممکن ہے۔ مزید کیا خدمت کی جا سکتی ہے آپ کی؟ کچھ نہیں جناب، بے حد شکریہ۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ مس ناصری نے تمہیں کس سلسلے میں میرا حوالہ دیا تھا؟ دراصل میں اس کارڈ کے بارے میں تشویش کا شکار ہو گیا ہوں۔ خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں نے کسی کو یہ کارڈ دیا ہو اور اس نے تم تک پہنچا دیا ہو۔ بہرحال کوئی ایسی بات تو نہیں جس کے لیے تمہیں کوئی الجھن ہو۔ جی نہیں، دراصل میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ افسوس، اگر کوئی ایسی شخصیت یہاں ہوتی تو میں تمہیں ضرور اس سے ملا دیتا۔ ویسے اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ، کون ہو تم؟ معافی چاہتا ہوں جناب، اب ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ چلو معاف کر دیا میں نے، اس نے کہا اور میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ طویل القامت شخص مجھے بغور دیکھتا رہا تھا۔ باہر آ کر میں اپنی کار میں بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے واپسی کے لیے موڑ دی۔ بہر طور یہ کوشش تھی اس سلسلے میں اور اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ یہ بات ذرا باعث حیرت تھی کہ لڑکی کے پاس اتنے سارے کارڈ مسٹر آذر ناصری کے کیسے آ گئے؟ کیا وہ اس سے کوئی تعلق رکھتی ہے؟ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہونا چاہیے تھا۔